نو تعمیر کی۔ خالد بن عبداللہ قصری نے مسجد میں توسیع کی۔ یوسف بن عمر ثقفی نے صحن کی دیوار کی تعمیر کی۔ مسجد کوفہ کے مقدس مقامات عوام الناس کے علم میں نہیں تھے، سوائے چند اہل علم کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان مقامات کا تعین شیخ جعفر کاشف الغطا کبیر اور آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم نے کیا اور ان مقامات پر علامات اور محرابیں تعمیر کی۔ 1260 ہجری میں پہلی دفعہ مسجد کوفہ کا مینار بنایا گیا جو باب الفیل کے قریب ہے، جہاں سے آج اذان دی جاتی ہے۔ 1307 ہجری میں مرزا الحاج ابو القاسم نے ایوان بنائے۔ 1363 ہجری میں عبد الحسین بن الحاج نے امام علی کے محراب و منبر کی اثر نو تعمیر کی۔ 1366 ہجری میں ملا فخر الدین موتا نے سید حبیب کی کوششوں سے محراب علی کی تعمیر کی۔ آپ کا تعلق ہندوستان کی بوہری جماعت سے تھا۔ 1374 ہجری میں مسجد کوفہ کی تعمیر میں پھر اضافہ ہوا اور خصوصاً باب صوبان کی تجدید ہوئی جو سب سے بڑا ہے۔ اس پر کاشی کاری اور کوہر بائی سے نقش کاری کی گئی جو حکومت عراق نے کی۔ 1376 ہجری میں پرانا مینار گرا کر موجودہ مینار حکومت عراق نے تعمیر کیا۔ 1365 ہجری میں سیرامکس کی ٹائلز مسجد کوفہ کی دیواروں پر لگائی گئیں۔ 1388 ہجری ماہ رمضان میں اس وقت عراق کے صدر حسن البکر کوفہ کے مقامات مقدسہ کی زیارات کے لیے آئے۔ اس دوران آپ نے باب الفیل کی تعمیر جدید کا حکم دیا اور باب الرحمہ کے نام سے ایک نیا دروازہ بنایا گیا۔ 1393 ہجری میں ڈاکٹر سیدنا برہان الدین نے چاندی کی جالی پر آیات قرآن کو سونے سے کندہ کیا اور یہ عبارت دائرے کی صورت میں درج کی، فزت برب الکعبہ۔ 3 سال قبل صدر صدام حسین نے مسجد کے ایک حصے کی تعمیر جدید کا حکم دیا جس میں ڈاکٹر سیدنا برہان الدین نے بھی حصہ لیا اور جس کی تعمیر اس سال مکمل ہو گئی۔ مسجد کا افتتاح عراق کے وزیر اوقاف جناب عبد المنعم احمد صالح نے کیا۔ بعد میں نماز شکرانہ ادا کی گئی اور مقام محراب اور ضربت، جسے اب خوبصورت زریح کی شکل دے دی گئی ہے، اس کی نقاب کشائی کی گئی۔ مسجد کے اندر داخلے کے 5 نئے دروازے قیمتی لکڑی سے بنائے گئے ہیں۔ ان پر آیات قرآنی کندہ کی گئی ہیں۔ مسجد کی تعمیر نہایت نفاست اور خوبصورتی سے کی گئی ہے اور ہر شے کو ریاضی کے اصولوں کے مطابق بنایا گیا ہے۔ مقام ضربت پر زری بنائی گئی ہے جو چاندی اور سونے کے خوشنما امتزاج سے بنی ہے۔ زری کے دروازے کے اوپر کلمہ لکھا گیا ہے۔ مقام ضربت پر اب فرش پر بھی فزت برب الکعبہ لکھا گیا ہے۔ یہیں پر منبر خطیب سلونی ہے جہاں سے امام علی خطبات ارشاد فرماتے تھے۔ مسجد کے اس حصے میں 76 گول ستون ہیں جن پر قیمتی سنگ مرمر لگایا گیا ہے اور سنگ مرمر پر نفیس نقش کاری کی گئی ہے جو سنگ تراش کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مسجد کے وسیع و عریض ہال میں قیمتی قالین بچھائے گئے ہیں۔ مرکز میں بڑا فانوس ہے اور اطراف میں چھوٹے چھوٹے فانوس لگائے گئے ہیں۔ کئی 100 چھوٹی خوبصورت قندیلیں آویزاں کی گئی ہیں جن پر خط کوفی میں آیات لکھوائی گئی ہیں۔
مسجد کی دیواروں کے اطراف میں بھی قرآنی آیات نقش کی گئی ہیں۔ مسجد کی پوری چھت قیمتی لکڑی سے بنائی گئی ہے۔ ہنرمندوں نے بیل بوٹے بنا کر اپنی فنی صلاحیتوں کو اجاگر کیا ہے، جو اپنا ایک دلکش منظر پیش کرتی ہے۔ مسجد کوفہ سے متصل حضرت مسلم ابن عقیل کا روضہ مبارک ہے۔ آپ کی ولادت مدینے میں ہوئی۔ امام حسین نے آپ کو اپنا سفیر بنا کر کوفے بھیجا۔ ابن زیاد کے حکم سے آپ کو قصر دارالامارہ کی چھت پر 8 ذی الحج کو شہید کیا گیا۔ روضہ حضرت مسلم ابن عقیل کے ایک گوشے میں مختار ثقفی کی قبر ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے روضے کے سامنے ہانی ابن عروہ کا روضہ ہے۔ آپ مسلم ابن عقیل کے چاہنے والے تھے۔ جب مسلم ابن عقیل کوفے میں تشریف لائے تو آپ نے ہانی کے گھر قیام کیا تھا، اور ابن زیاد نے ہانی کو شہید کر دیا۔ مسجد کوفہ اور امام علی کے گھر کے درمیان قصر دارالامارہ وہ جگہ ہے جہاں آج حق و باطل کے درمیان خط فاصل کھینچنے والے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مقام عبرت ہے۔ دنیا میں آج ظالم اور مظلوم کا فرق دیکھنا ہو تو اس سے بہتر کوئی دوسرا منظر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ نہج البلاغہ میں امام علی نے کہا ہے کہ حکومت کفر سے کی جا سکتی ہے، ظلم سے نہیں۔ دارالامارہ کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ عبد الملک بن مروان تخت پر تھا کہ مصعب بن زبیر کا سر اس کے سامنے لایا گیا تو عبد الملک بن عمیر نے مروان سے کہا کہ ایک دن میں اور ابن زیاد اس مقام پر بیٹھے تھے کہ حسین کا سر اور قافلہ حسین ابن زیاد کے سامنے پیش ہوا۔ پھر ایک دن وہ آیا کہ میں اور مختار ابن عبیدہ ثقفی بیٹھے تھے کہ ابن زیاد کا سر ہمارے سامنے آیا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ میں اور مصعب بن زبیر بیٹھے تھے کہ مختار ثقفی کا سر ہمارے سامنے پڑا تھا، اور آج وہ دن ہے کہ مصعب کا سر ہمارے سامنے پڑا ہے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد عبد الملک بن مروان نے 71 ہجری میں اس قصر کو گروا دیا۔ پھر اس کے بعد آج تک کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کوئی اس کی تعمیر کا سوچ بھی سکے۔ مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی۔ مسجد کوفہ سے متصل امام علی کا گھر ہے۔ یہ گھر اصل میں آپ کی ہمشیرہ ام ہانی کا تھا۔ آپ نے کوفے میں دوران خلافت اس گھر میں قیام کیا۔ آپ نے یہ گھر اس لیے پسند کیا کہ آپ کے نزدیک حکمران کو اپنی رعایا کے ادنا ترین فرد کے گھر سے بہتر گھر میں نہیں رہنا چاہیے۔ گھر کے ایک گوشے میں حسن اور حسین کے مکتب کی جگہ تھی۔ ایک حصہ وہ ہے جہاں آپ کو غسل دیا گیا تھا، اور ایک حصہ وہ ہے جہاں آپ کا کفن تیار کیا گیا تھا، اور اسی زمانے سے ایک کنواں آج تک موجود ہے جس کے پانی سے آج بھی لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اس گھر کی حال ہی میں تعمیر جدید کی گئی ہے جس سے اس کی قدیم حیت پر فرق پڑا ہے۔ میثم بن یحییٰ التمار کا مقبرہ امام علی کے گھر سے نزدیک ہے۔